اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام کو ایک مولوی صاحب نے جب یہ پبلک میں یہاں کینیڈا میں آئے وہ اور وہ کہا کہ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں میں کنفیوژن ہو گیا ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے جو لفظ قرآن کریم میں رسول کریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، امی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ان پڑھ کیا ہے، انگریزی میں ترجمہ کیا ہے الٹریٹ۔ یاد رکھیے یہ دونوں ترجمے غلط ہیں اور یہ قرآن میں اعوذ باللہ ایک کانفلکٹ دکھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو قرآن کی بھی سمجھ نہیں ہے، وہ قرآن کے ترجمہ بھی غلط کیے ہوئے اور قرآن کریم کو سمجھانے کا انداز بھی ان کا غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے جو لفظ امی استعمال ہوا ہے اس کی کئی توجیحات اور کئی اس کے ساتھ جو باتیں منسوب ہیں وہ علماء کرام نے بیان کی ہے۔ امی سے مراد یعنی ماں کے ساتھ منسوب کیا کہ ایسا نوزائیدہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور ابھی دنیا میں اس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ ام القریٰ جیسے مکہ کی بستی کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، یعنی لیڈر ہے، تمام بستیوں کی سب سے بہترین یعنی پناہ گاہ ہے۔ اسی طرح سے امی سے اور امت کی بھی نسبت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام صاحب امت نبی ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، نبی علیہ السلام کا تعارف سب سے بہترین اگر کہیں ہے تو وہ قرآن کریم میں ہے۔ آپ سورہ اعراف کی 157 جو آیت ہے، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ شروع کے 3 لفظ ہیں، الرسول، النبی، الامی۔ اب اگر رسول کا لفظ قرآن میں اللہ نے استعمال کر لیا تو نبی کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ رسول ہوتا ہی نبی ہے۔ لیکن اللہ کے اس کتاب میں ایک ایک لفظ صحیح ہے اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر بالکل صحیح استعمال ہوا ہے، اس کی نہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے نہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے۔ رسول کا مطلب ہے کہ یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں، میسج لے کر آ رہے ہیں، ہی از اے میسنجر۔ اور میسنجر کیسا ہے؟ وہ تمام چیزیں ہیں جو تم کو نہیں معلوم ہے، یعنی غیب کی خبریں ہیں، اسی لیے اس کو خاص طور پہ نبی کا لفظ استعمال کر کے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی پوسٹ مین نہیں ہے کہ کسی کا لیٹر کسی کو پہنچانے آئے ہیں، یہ وہ خبریں دے رہے ہیں، یہ وہ خبریں تمہیں پہنچا رہے ہیں جو تم کو نہیں معلوم ہے، یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں بنانے کے لیے۔ اور پھر الامی کا جو لفظ استعمال ہوا، مراد یہ کہ دیکھو یہ کسی سے سیکھ کر تمہیں نہیں بتا رہے، کسی کے مدرسے میں جا کے سیکھا نہیں ہے، کسی استاد کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، امی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھے، یہ ہم نے ان کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کے استاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ از دا سورس آف نالج فار رسول اللہ علیہ السلام۔ نبی بھی وہ غیب کی جو خبریں بتاتے ہیں وہ اللہ کے دی ہوئی علم سے بتاتے ہیں۔ تو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ تو معلم ہے۔ ایک مجھے یہ بتائیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کوئی انسان پڑھ لکھ نہ سکتا ہو، آپ اپنے بچوں کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجیں گے؟ کبھی نہیں بھیجیں گے۔ آپ کو پتا یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کے پاس میں اپنے بچوں کو کیسے بھیج دوں؟ آپ انہی کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے جو پڑھ بھی سکتا ہو، لکھ بھی سکتا ہو، لکھا بھی سکتا ہو، پڑھا بھی سکتا ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام یعلمہم الکتاب، یہ تو کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن جو مدر آف آل بکس ہے، مدر آف آل سائنسز ہے، یہ اس کی تعلیم دینے آئے ہیں، اس رحمان کی خبریں دینے آئے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے شرک شروع کر دیا تھا۔ اس کو پوجنے کے بجائے چیزوں کو پوجنے لگ گئے تھے، بتوں کو پوجنے لگ گئے تھے، جانوروں کو پوجنے لگ گئے تھے، انسانوں کو پوجنے لگ گئے تھے۔ یہ تو وہ معلم ہیں جو انسان کے اخلاق کو درست کرنے آئے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ نبی علیہ السلام ان پڑھ ہوتے، اعوذ باللہ خاکم بدہن، تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں سے ہوتا؟ ہم تو کسی جاہل کو اسوہ حسنہ بنا ہی نہیں سکتے۔ حضور سے بڑا معلم کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے۔ امی سے مراد ان پڑھ نہیں، امی سے مراد وہ ہے کہ انہوں نے انسانوں سے، کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا، یہ اللہ سے سیکھ کر، اور اللہ ہی ان کو سکھاتا ہے، یہ مراد ہے۔ حضور کو ان پڑھ کہنا ہے تو یہ تو توہین ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے اندر تصادم یعنی تضاد پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف قرآن ان کو معلم کہتا ہے، دوسری طرف آپ ان پڑھ کہتے ہیں، اور ان پڑھ تو معلم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے جو امی کا لفظ ہے
یہ اس کو سمجھانا چاہیے. یہ نہیں کہ حضور پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، حضور پڑھ بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ثبوت کیا ہے. لوگ جو اکثر کوٹ کر دیتے ہیں، وہ جب قرآن وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور اقرا بسم ربک الذی جو پہلی وہی آئی، تو جب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اقرا، انہوں نے لفظ خالی کہا اقرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. انہوں نے کہا اقرا، انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب کہتے ہیں جناب اگر حضور لکھے پڑھے ہوتے تو جناب فوراً پڑھ دیتے. نہیں نہیں، آپ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. وہ جبریل خالی اقرا کہہ رہے تھے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا. اور ایک بات، دوسری بات یہ، وہ کوئی رسول پاک کو کوئی لکھی ہوئی تحریر دکھا رہے تھے کہ جناب اس کو پڑھ لیجئے. وہ تو منہ سے اپنے جو بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل ہو، وہ اپنے زبان اقدس سے جبریل علیہ السلام الفاظ کہہ رہے تھے. اب الفاظ کو ریپیٹ کرنے کے لیے پڑھنا نہیں ہوتا ہے، یعنی تحریر پڑھنا نہیں ہوتا ہے. وہ تو کوئی انسان لکھا پڑھا نہ بھی ہو، میں اس کے سامنے کوئی لفظ کہوں، اسے میں کہوں کہ پلیز ریپیٹ آفٹر می، وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو دہرا سکتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تحریر لکھی ہوئی دکھا نہیں رہتے کہ جناب اس کو پڑھ کے دکھائیے. وہ تو لفظ کہہ رہے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یعنی حضور نے کسی تحریر کو نہیں پڑھنا تھا، الفاظ کو ریپیٹ کرنا تھا. تو جبریل وہ یہ چاہ رہے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی اللہ نے ان کو نبی لکھ دیا تھا. وہ پیدا ہی نبوت کے ساتھ ہوئی. ایک حکمت کی وجہ سے ان کو 40 سال میں وہ اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی، بلکہ پیدائش سے پہلے کے نبی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں. وہ ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اور حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ تھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اگلی دفعہ پورا پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب انہوں نے اپنے رب کا نام سے کہا کہ اب اس کے نام سے پڑھیے، تو پھر ہمارے نبی نے وہ سارا پڑھا. حضور اعوذ باللہ خاکم بدان ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں، پڑھ بھی لکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، تو یہ محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹیے اس میں سے. حضرت علی نے بھی منع کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ کا نام میں کیسے اس کو کاٹ سکتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا مجھے بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہوا، ذرا میں اس کو کاٹ دوں. حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا نا، تو وہ بتاتے بھی ذرا بتاؤ بھائی کہاں لکھا ہے میرا نام تو میں اس کو کاٹ دوں. نبی علیہ السلام نے کسی سے نہیں پوچھا، جہاں لکھا تھا اسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹا. حضور پڑھ بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے. دنیا کو بتانا یہ تھا کہ انسانوں تمہیں یہ شک نہ پیدا ہو جائے یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، کوئی ان کو پڑھا دیتا ہے. آقا علیہ السلام کا استاد اللہ ہے، ان پڑھ نہیں. حضور کو ان پڑھ کہنا یہ حضور کی توہین ہے. یہ اسلام کے مجرم ہے جو حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں. حضور سے بڑا معلم کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں ہے، اور ان کا سورس آف نالج اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، رسول پاک کو اللہ نے سکھایا. جس کو علم اللہ عطا کرے اس کے معلم ہونے پہ کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ اس کو ان پڑھ کہیں گے؟ یاد رکھیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے اچھا تعارف پورے قرآن میں موجود ہے. اور سورہ اعراف کی جو 157ویں آیت ہے، غالباً میں نے جو آپ کو اس کو بتایا ہے اس کو پڑھ لیجئے. ہاں یہ 157ویں آیت ہے، اس کو پڑھ لیں. اس میں رسول کریم علیہ السلام کا بڑا اچھا تعارف ہے. اور امی کی تفسیر بھی پڑھیے، اور ان لوگوں کے ترجمہ پڑھیں جو حضور کو پہچانتے ہیں. جو خالی کتاب پڑھتے ہیں نا ان کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا بیچارے، وہ تو لفظی ترجمے پھنس جاتے ہیں نا. جو حضور کے مقام کو پہچانتے ہوں، حضور کو سمجھتے ہوں اور نبوت کو سمجھتے ہوں، ان کا ترجمہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں گستاخ رسول ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور گمراہ ہونے سے، گمراہ لوگوں کی صحبت سے ہمیں دور رکھے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم.